تاریخ بھی کیا کمال کی چیز ہے نا؟ کبھی کبھی ہمیں ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جن کی زندگی کی کہانیاں بالکل ناقابل یقین لگتی ہیں، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی کہانی جاننے کی کوشش کریں گے جن کے کارنامے تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا کوئی ایسا نام ذہن میں آتا ہے جس نے دنیا کے دو سب سے بڑے، سب سے طاقتور اداروں کی سربراہی کی ہو؟ مطلب ایک طرف دنیا کی پارلیمنٹ اور دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی عدالت۔ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی اور نہیں بنا سکا۔ اس سوال کا جواب ہے سر محمد ظفر اللہ خان۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ نام نیا ہو، لیکن ان کی کہانی واقعی غیر معمولی ہے۔ وہ صرف ایک وکیل یا سفارتکار نہیں تھے، وہ پاکستان کے بانیوں میں سے ایک تھے اور ایک ایسے عالمی لیڈر جن کی میراث بالکل منفرد ہے۔ اچھا، تو ان کی اس حیرت انگیز زندگی کو سمجھنے کے لیے آئیے ان کی کہانی کے پہلے اہم حصے سے شروع کرتے ہیں، پاکستان کے قیام میں ان کا کلیدی کردار۔ ان کے سیاسی سفر کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ کیسے قدم بقدم آگے بڑھیں۔ 1926 میں ایک صوبائی کونسل سے شروعات کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہونے والے سب سے اہم مذاکرات میں ایک مرکزی شخصیت بن گئے۔ ان کا اثر و رسوخ مسلسل بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ تصویر ہمیں سیدھا اسی تاریخی لمحے میں لے جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، اس کمرے میں محمد علی جناح اور گاندھی جیسی شخصیات بیٹھی ہیں اور برِ صغیر کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور ظفر اللہ خان وہی موجود ہیں، اس فیصلے کو شکل دینے والے اہم ترین لوگوں میں سے ایک۔ وہ صرف ایک سیاسی آواز نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑے اسٹریٹیجسٹ تھے۔ پاکستان کا تصور تو تھا، لیکن اس تصور کو ایک ٹھوس، ایک قابل عمل منصوبے کی شکل انہوں نے ہی دی، اور اسی منصوبے کو مسلم لیگ نے اپنی مشہور زمانہ قرارداد لاہور کی بنیاد بنایا۔ ان کی قانونی اور سیاسی مہارت کا عالم یہ تھا کہ خود قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے ذاتی طور پر درخواست کی کہ وہ ریڈ کلف کمیشن کے سامنے مسلمانوں کے مقدمے کی قیادت کریں، اور اس کے فوراً بعد وہ نئی بننے والی قوم پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بنے۔ لیکن پاکستان کا بننا تو ان کی کہانی کا صرف پہلا باب تھا۔ اس کے بعد ان کا میدان پوری دنیا بننے والی تھی، اور یہیں سے ان کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جو انہیں تاریخ میں واقعی سب سے الگ اور منفرد بناتا ہے۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیگ کا پیس پیلس ہے، دنیا کی سب سے بڑی عدالت، اور یہی جگہ ظفر اللہ خان کی عالمی کامیابیوں کا مرکز بننے والی تھی، جہاں وہ نہ صرف جج بنے بلکہ اس عدالت کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، پاکستان کی پوری تاریخ میں آج تک صرف اور صرف ایک ہی پاکستانی نے اس عالمی عدالت کے سب سے بڑے عہدے پر خدمات انجام دی ہیں، اور وہ تھے سر ظفر اللہ خان۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ جو چیز ان کی میراث کو واقعی بے مثال بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تاریخ میں واحد اکیلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے نہ صرف بین الاقوامی عدالت انصاف بلکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی بھی صدارت کی۔ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ اور ان کا اثر صرف بڑے بڑے عہدوں تک محدود نہیں تھا۔ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ دنیا بھر کی نئی ابھرتی ہوئی قوموں کے لیے ایک طاقتور آواز بنے۔ فلسطین ہو یا کشمیر، لیبیا ہو، انڈونیشیا ہو یا افریقہ کے کئی ممالک، انہوں نے اقوام متحدہ میں ان سب کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی۔ لیکن سر ظفر اللہ خان کی کہانی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کے ایک ایسے پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا جس نے انہیں بے پناہ روحانی طاقت بھی دی اور شدید تنازعات میں بھی گھسیٹا۔ سر ظفر اللہ خان کا تعلق احمدیہ جماعت سے تھا۔ یہ عقیدہ ان کی شناخت کا ایک مرکزی حصہ تھا جو انہیں وراثت میں ملا اور پوری زندگی ان کے ساتھ رہا۔ یہ تحریک 19ویں صدی میں شروع ہوئی اور اس کے کچھ عقائد مرکزی دھارے کے اسلامی مکاتب فکر سے مختلف تھے جو بعد میں پاکستان میں ایک بڑے تنازع کا سبب بنے۔ اور یہ صرف ان کا ذاتی عقیدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی عوامی شناخت کا بھی ایک اہم حصہ تھا جسے انہوں نے دنیا بھر میں فروغ دیا۔ یہ تصویر جاپان کی ہے، جہاں وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور یہیں پر ان کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر وہ پاکستان کی سب سے معتبر آواز تھے، لیکن دوسری طرف خود اپنے ہی ملک میں ان کا عقیدہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا تھا۔
1953 کے فسادات میں تو خاص طور پر انہیں وزیر خارجہ کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس شدید دباؤ کے باوجود ان کے اپنے خیالات کیا تھے؟ انہوں نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں کھڑے ہو کر مذہبی رواداری کی پرزور وکالت کی اور قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ان تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑا جائے؟ ایک قوم کا معمار، ایک عالمی رہنما اور ایک ایسا شخص جس کا عقیدہ متنازع رہا۔ یہ سوال ہمیں ان کے ورث سے ان کی لیگیسی تک لے آتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو ان کی میراث بالکل واضح ہے۔ اردن کے شاہ حسین جیسے عالمی رہنما انہیں نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری مسلم اور عرب دنیا کا ہیرو سمجھتے تھے، خاص طور پر عرب مقاصد کے لیے ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے۔ اور یہ جذبات پورے خطے میں گونجتے رہے۔ عراق کے سابق وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہا کہ فلسطین کے کوز کے لیے ان کی خدمات بے مثال ہیں اور کوئی بھی عرب ان کی لگن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جو قوم اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہے وہ جلد ہی خود بھی بھلا دی جاتی ہے۔ تو پھر ایک ایسی زندگی جو اتنی یادگار لیکن اتنی پیچیدہ ہو، سر ظفر اللہ خان جیسی شخصیت کو آج کیسے یاد رکھا جانا چاہیے؟